بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، حاضرین گرامی، میرے بزرگوں اور دوستوں، صحیح بات یہ ہے کہ تعلیمی و ملی بورڈ بھاگلپور کی مختلف الجہات سرگرمیاں سوشل میڈیا پر جب دیکھتا تھا تو شوق کبھی کبھی جاگتا تھا کہ کبھی اس کے مرکز کو دیکھیں گے، اس لیے کہ بہت کم وقت میں اس بورڈ نے جو ترقی کی ہے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ یعنی صرف 4-5 سال کی مدت میں اس بورڈ نے جو کام کیا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی 50 سال پہلے کسی بورڈ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ جس ادارے کی عمر نصف صدی ہوتی ہے وہ ادارہ اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے مجھے استعجاب بھی ہوتا تھا، حیرت بھی ہوتی تھی۔ آج میں اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتا ہوں اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس جلسے کی مناسبت سے بورڈ کے مرکز کو دیکھنے اور معائنے کا اتفاق ہوا اور یہاں کے کارکنان کے خلوص کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بورڈ بہت جلد یہ ترقی پذیر ہوگا اور مزید اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور یہ ملکی سطح پر یہ بورڈ اپنی شہرت حاصل کر سکے گا۔ میں بہت کم وقت میں 1-2 بات ملک اور عالمی حالات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے سچا پیغام یعنی توحید کا پیغام جب غار حرا سے لے کر مکہ المکرمہ آپ تشریف لائے تو قریش اور کفار مکہ نے نہ صرف یہ کہ اس سب سے بڑا سچا پیغام کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ان لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی، آپ کے لائے ہوئے پیغام کی شدید مخالفت کی، اور اس وقت کی طاقتوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اسلام اور مسلمانوں کو پھلنے اور پھولنے نہیں دیں گے، بلکہ غار حرا میں جس اسلام کا چراغ جلایا گیا ہے اس چراغ کو بجھا دیں گے۔ اور اسی عزم اور منصوبے کی تحت اور اسی سازش کے تحت ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو ایسی اذیتیں دی کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی۔ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی کہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں اگر ان تکلیفوں کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا اور سماجی بائیکاٹ کیا گیا، حد یہ ہوئی کہ صحابہ کرام کی شہریت چھین لی گئی، ان کا علاقہ ان سے چھین لیا گیا، ان کا گھر چھین لیا گیا، ان کا وطن چھین لیا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ان لوگوں کی سازش کی وجہ سے اور ان لوگوں
وہاں سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے آئے، لیکن معاملہ اس پر ختم نہیں ہوا، بلکہ باطل طاقتوں نے آپ کا یہاں بھی مقابلہ کیا اور یہاں بھی آپ کا پیچھا کیا۔ ان کی اسی منصوبہ بندی کی وجہ سے غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، بدر کا معرکہ پیش آیا، خندق کا معرکہ پیش آیا، حنین کا معرکہ پیش آیا، یہ تمام کے تمام غزوات کے معرکے پیش آئے، لیکن آخری دم تک آپ پوری حیات الصحابہ آپ پڑھ جائیے، سیرت کی کتابیں آپ پڑھ جائیے، رب کعبہ کی قسم ایک مسلمان بھی اور ایک صحابی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس نے باطل کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ صحابہ کرام علیہ السلام کے جانباز سپاہیوں نے آخری دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کی، توحید کی حفاظت کی، وحدانیت کی حفاظت کی۔ انہوں نے جس ایمان کو قبول کیا آخری دم تک انہوں نے اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان نچھاور کی، اپنی دولت نچھاور کی۔ وہ اپنی زبان سے کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کیا ہے اس بات پر کہ جب تک ہمارے جسم میں ایک قطرہ خون بھی رہے گا، آخری سانس اور آخری دم تک ہم کبھی اپنے ایمان کو چھوڑنے تیار نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم نبی سے جدا ہونے تیار نہیں ہیں۔ حالات یہاں تک آئے کہ ضرورت پڑی فاقے کی تو انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا، ضرورت پڑی تو انہوں نے درختوں کے پتے چبائے، ضرورت پڑی تو غزوے میں جاتے ہوئے وہ جو پیدل چلا کرتے تھے، جوتا اور چپل نہیں ہوتا تھا تو پتھر، نوکیلے پتھر کے ذریعے جب ان کا قدم خون آلود ہوتا چتھڑیاں باندھ کر کے، لیکن غزوہ کیا کرتے تھے اور دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک لمحہ بھی انہیں اپنے اسلام کے قبول ہونے کرنے پر کبھی شرمندگی کا احساس نہیں ہوا اور کبھی انہوں نے افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلام کی حفاظت کی، خود اسلام پر قائم رہے اور اسلام کی حفاظت کی۔ اگر ایک ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا اور میدان جہاد میں ان کا بازو کٹ گیا، سیرت کی کتاب بتاتی ہے کہ جھٹ سے اس نے دوسرے ہاتھ میں اسلام کے پرچم کو اٹھا لیا، لیکن اسلام کے پرچم کو سرنگو ہونے نہیں دیا۔ زخموں سے چور ہیں لیکن آخری دم میں وہ کہہ رہے ہیں الہ العالمین اگر ہمارے پاس یہ صرف ایک جان ہے مولا، ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایک جان ہے۔ میرے پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پیدا کرنے والے، آپ کی کبریائی کی قسم، جلالت کی قسم، اگر ہمیں 100 جانیں بھی دے دی جاتی تو اسلام کی حفاظت کے لیے ایک ایک کر کے سب کو ہم قربان کر دیتے۔ وہ کہتے تھے عین شہادت کے وقت میں احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تلوار، ٹوٹی ہوئی تلوار میں، ٹوٹی ہوئی تلوار، اسلحہ نہیں تھا، کوئی بھاری بھرکم ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار میں ایمانی قوت کی بنیاد پہ ایسی طاقت عطا کی تھی کہ آج میزائل اور ایٹم بم میں بھی وہ طاقت آپ کو محسوس نہیں ہو۔ صحابہ کرام کی اسی عزم و حوصلہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں وہ منظر دکھایا، مکہ فتح ہوا، جزیرے عرب پہ اسلام کا پرچم لہرایا جانے لگا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اسلام کو جو ہم نے بھیجا ہے مٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مسلمانوں کو ہم نے مٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ اسلام وہ مذہب ہے جسے قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے ہم نے اسے بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے آخری شریعت بنا کر کے ہم نے اسے نازل کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا زہق الباطل، باطل مٹ چکا ہے، باطل مٹ کر کے رہے گا، باطل میں کوئی دمخم نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، قیامت تک یہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، مسلمانوں کو مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے، پورے 1450 سال کی تاریخ آپ پڑھیے، اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، مسلمانوں کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن مسلمان کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور رب کعبہ کی قسم یہ مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی ٹوپی کے ساتھ، اپنے امامے کے ساتھ، اپنے مسجدوں کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے۔ یہی تو مدارس ہیں، یہی تو مدارس ہیں جن سے مسلمانوں کو شعور ملا، جن سے لوگوں کو روح ملی، جن سے لوگوں کو دین ملا، خدا کی معرفت ملی۔ اور یہی وہ مسلمان ہیں جن کے سجدوں کی برکت سے آسمان کا چمکتا ہوا سورج وہ آج باقی ہے۔ یہی وہ مسلمان ہیں جن کی نماز کی وجہ سے چاند چاندنی دے رہا ہے، آسمان کا سورج چمک رہا ہے، یہ ستارے چمک رہے ہیں، تو صرف اس بنیاد پر کہ مسلمان اس دھرتی کو اپنے سجدوں سے آباد کر رہے ہیں۔ مسجدوں سے اذان کی جو آواز نکل رہی ہے، ان اذانوں کی برکت ہے کہ آج اس کفر اور شرک کی غلاظتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو اور اس زمین کو عذاب سے محفوظ کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے، جس دن یہ مسلمانوں کے سجدوں سے یہ زمین محروم ہو جائے گی، اسلام مٹ جائے گا، خدائے پاک کی قسم اس دن اس دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، آسمان کا چمکتا ہوا سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ ہاں، ایسا تو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کبھی کبھی کی جو لاتے ہیں وہ مسلمانوں کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے کبھی کبھی ایسے حالات لاتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات یاد رکھیے، آج کے ملک اور پورے عالمی حالات کے تناظر میں یہ بات لکھ کر کے لے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مذہب دیا ہے، اس مذہب کے مزاج میں یہ خصوصیت ہے، اس کا یہ خاصہ ہے، اس کا یہ مزاج ہے کہ یہ اسلام جتنا اسے دبایا جاتا ہے اتنا ہی یہ تیزی کے ساتھ یہ ابھرتا ہے۔ یا آپ نے گیند کو جب دیوار پہ مارتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جس تیزی کے ساتھ ایک بچہ دیوار پہ گیند پھینکتا ہے، اسی تیزی کے ساتھ یہ گیند پھر واپس آتا ہے۔ اسی طرح اسلام کو جس قدر اسے دبایا جائے گا، اسی تیزی کے ساتھ جب یہ اسلام پلٹے گا تو ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ پھر اسی تیزی کے ساتھ یہ واپس آئے گا۔ حالات مکہ کے آپ پڑھیں، مدینہ کے آپ حالات پڑھیں، آپ کو یقین ہوگا کہ اسلام مخالفانہ ماحول میں پروان کرتا ہے۔ ہمیشہ مخالفانہ ماحول میں یہ پروان چڑھا ہے، اور اسلام میں جو چمک پیدا ہوتی ہے وہ ایسے وقت میں جبکہ چار طرف سے چوطرفہ اسلام پر حملہ ہوتا ہے، اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اب یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے چاروں طرف سے راستے بند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میں جبکہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے لیے راستہ بند ہے تو اللہ تعالیٰ انہی حالات میں ایسا راستہ کھولتا ہے کہ انسان کا دماغ وہاں تک نہیں جاتا۔ قرآن کریم میں واقعات بیان کیا ہے، دہرانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہ فرعون آ رہا ہے، حضرت موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے سمندر ہے، فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آج موسیٰ کی نبوت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ القی عصاک، آپ لاٹھی ماریں اور آپ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے اسلام کی راہیں پیدا کر دی ہیں، نمرود کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بچایا، امام الانبیاء علیہ السلام
ہیں اس وقت میں جبکہ ہجرت فرما رہے ہیں، کفار مکہ نے آپ کا احاطہ کر لیا ہے گھر کا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ یہ اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے، لیکن آپ وہاں سے نکلے، اللہ نے ہدایت دی، کیسے آپ کے لیے راستے اللہ نے کھولے اور آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے وہاں سے سفر کیا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ حالات پیدا ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے تو اللہ نے ایمانی قوت کی بنیاد پہ باطل کو پاش کر دیا ہے اور ہمیشہ اسلام کے پرچم بلند رہا ہے۔ انگریزوں کی تاریخ آپ پڑھیے، مسلمان وہ علماء تھے جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ آج اسلام کو مٹانے والے جو حکومتیں بات کر رہی ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ انگریز کا وہ حکمراں تھے، انگریز ان کی وہ حکومت تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں کے علماء نے ان کا بھی مردانہ وار مقابلہ کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کا پیالہ انہوں نے نوش فرما لیا، وہ کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے، وہ آگ میں بھون گئے، وہ دہکتے ہوئے آگ میں جل گئے۔ لیکن خود مورخ لکھتا ہے انگریز کا میرے پیدا کرنے والے قسم، ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے بھیک مانگی ہو اپنے جان کی حفاظت کی، اور جس نے اپنی جان بچانے کے لیے کبھی انگریز کے سامنے معافی نامہ پیش کیا۔ انہوں نے بدر احد کی یاد تازہ کر، بدر احد، اور جب چوطرفہ حملہ ہوا تو ایک طرف وہاں شیعت کا حملہ تھا، قادیانیت کا حملہ تھا، آریہ سماج کا حملہ تھا، غزوہ یعنی وہ انگریز کے زمانے میں چاروں طرف سے ایسے حملے ہو رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسلام مٹ جائے گا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر امید کی کرن پیدا کی اور وہاں سے حالات کو اللہ نے بدلا۔ پھر دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس عربیہ کے ذریعے وہاں سے نکلنے والے یہ افراد، وہاں سے نکلنے والے یہ اسلام کے سپاہیوں نے گھر گھر جا کر کے، گلی گلی میں جا کر کے لوگوں کو اسلام سکھایا، لوگوں کو توحید سکھایا، اور آج پورے بر صغیر کے مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہیں۔ آج بھی ہندوستان کی جو حالات ہیں ہندوستان کے اور موجودہ حالات ہیں، اس میں آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، دہرانے کا موقع نہیں ہے اور دہرانے کی ضرورت ہے۔ جو بڑے مسلمان ہیں، بڑے لوگ ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں، ماب لنچنگ کے ذریعے سے وہاں مسلمانوں میں دہشت اور خوف پیدا کرنے کی سیاست کی جا رہی ہے۔ ان کی جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، ان کی عصمت محفوظ نہیں ہے۔ کیوں یہ سیاست کی جا رہی ہے؟ تاکہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس کریں، اور جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں، اپنی جان اور املاک کے تحفظ کے لیے خدا نے خواستہ اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے، ارتداد کی وہ شکار ہو جائے۔ 97% مسلمانوں کے بچے جو اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، راجستھان کے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا، سوریہ نمسکار وہاں لازم کیا گیا، اور اس طرح کی دیگر ریاستیں جو اسی کے ڈگر پر چل رہی ہیں، چاہے سوریہ نمسکار کا مسئلہ ہو، چاہے یوگا کا، چاہے وندے ماترم کا، دیو مالائی تہذیب سے متاثر کرنے کی جو بھی سازشیں کی جا رہی ہو، ان تمام کے پیچھے یہ ذہنیت کار فرما ہے، یہ ذہن کام کر رہا ہے، یہ سوچ کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے بچے جب اسکول آئیں تو وحدانیت کے ساتھ اگر آئیں، اللہ کی محبت لے کر کے آئیں، لیکن جب یہاں سے واپس جا رہے ہوں تو کفر اور شرک کی غلاظتوں سے ان کا دل و دماغ آلودہ ہو چکا ہے۔
اسلام کی اسپرٹ ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان بچے جو ان کے گھروں میں پل کر کے 18 سال کی عمر کو یہ پہنچتے ہیں، ان کے سینے سے توحید ختم ہو کر کے، وحدانیت ختم ہو کر کے، الحاد ان کے خون کے ساتھ گردش کر رہا، اور ان کے دل و دماغ میں علماء کی نفرت بٹھا دی جائے، ان کے دل و دماغ میں دینی مدارس کی نفرت بٹھا دی جائے۔ یہ اس طرح کے منصوبے آج کیے جا رہے ہیں اور خوب منصوبے ہو رہے ہیں، اور آئندہ جو نئی تعلیمی پالیسی جو آ رہی ہے اس میں مکمل طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پڑھنے والا کوئی بچہ مسلمان ہو کر کے نہ رہ سکے اور نہ جی سکے۔ ایسی تعلیم سے کیا فائدہ ہے جس تعلیم کے بعد ہمارے بچوں میں الحاد پیدا ہو جائے، دہریت آ جائے، جس تعلیم کے بعد ان کے اندر ایمان باقی نہ رہ سکے۔ ہمیں اس لیے کوئی ہمارے لیے المیہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی تعلیمی پالیسی بنائی جا رہی ہے، یہ تو اپنی جگہ پر المیہ ہے، لیکن اس سے بڑا المیہ آج مسلمانوں کا ہے، مسلمان والدین کا المیہ ہے کہ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے بچے اسکول سے جب آ رہے ہیں تو سوریہ نمسکار کر کے آ رہے ہیں، یوگا کر کے آ رہے ہیں، ایسے اسلوب پڑھائے جاتے ہیں، ایسے انداز سے انہیں سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے، یوگا کرایا جاتا ہے کہ وہاں سے جب بچے واپس آتے ہیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ واپس نہیں آتے۔ یہ کیا ہے؟ احساس ختم ہو گیا۔ یعنی سب سے بڑا المیہ آج مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ سے کفر اور شرک کی سنگینی ختم ہو گئی، یہ سب سے بڑا ہے۔ وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اسی علامہ اقبال نے کہا تھا وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سیاں جاتا رہا۔ ایک کام پر آپ کر رہے ہیں اور وہ بدعت ہے، اسلام کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، مزاج سنت کے خلاف ہے، تو ایک نہ ایک دن آپ وہ چھوڑ بیٹھے۔ لیکن اگر ہمیں احساس نہیں ہو کہ یہ بدعت ہے یا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، ظاہر سی بات ہے اسے چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں کفر کی سنگینی اور شرک کی سنگینی کا احساس نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں۔ ہمیں صرف چاہیے کمپنی میں کام کرنے کے لیے یہ بچے اتنا پڑھ لیں کہ پیسے کمانے لائق ہو جائے، یہ اتنا پڑھ لیں کہ وہ انجینئر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، چاہے ان کے سینے میں چاہے توحید ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ملک اور عالمی حالات کے مزاج کو سمجھیں اور ہم یہ خود یہ طے کر کے اٹھیں اور اپنی نسلوں کو یہ بتا کر کے جائیں کہ چاہے تمہاری شہریت باقی رہے یا نہ رہے، تمہاری چاہے دولت باقی رہے یا نہ رہے، تمہاری دکان چلا دی جائے، تمہارا گھر چلا دیا جائے، لیکن ایک لمحے کے لیے کبھی کفر کے سامنے اپنا سر خم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے اور اس کو بدلنے کے لیے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے، وسائل پیدا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اس بھاگلپور شہر کے ابھرتے ہوئے نوجوان فاضل دین، فاضل اور عالم دین مولانا مفتی امان علی قاسمی صاحب کا کہ انہوں نے اس عظیم الشان موقع پر مجھے یاد فرمایا، اور اس ملی بورڈ کے تمام کارکنان کا وما علینا الا البلاغ۔ محترم حضرات،